عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها وفي رواية وذلك في رمضان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وسط شب میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے. نبی علیہ السلام کی نماز میں کچھ لوگ اور بھی شریک ہو گئے. صبح ہوئی تو لوگوں نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا. چنانچہ اس رات پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. نبی علیہ السلام اس دوسری رات بھی اپنے گھر سے نکلے اور لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا. تیسری رات میں اہل مسجد کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. چوتھی رات اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی. لیکن اس رات نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ نماز بھی پکارتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے. حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہوا تو باہر تشریف لائے اور نماز فجر سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادتین کا اقرار کر کے فرمایا کہ مجھ پر تمہاری آج رات کی حالت مخفی نہ تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر رات کی یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اسے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ. یہ ماہ رمضان کا واقعہ ہے. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن اس حوالے سے لوگوں کو کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا. فائدہ: ذیل کی حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے. نمبر 1، امام احمد اور نسائی وغیرہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے ماہ رمضان میں قیام کی سنت جاری کی ہے. سو جو شخص اس مہینے میں صیام اور قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے
تو وہ اپنے گناہوں سے یوں نکل جائے گا جیسے اسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو۔ نمبر 2، امام احمد اور ابو داود وغیرہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہمراہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس میں نماز تراویح نہ پڑھائی، حتیٰ کہ جب مہینہ ختم ہونے میں 7 دن رہ گئے تو نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا۔ پھر چھٹی رات میں نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ 5ویں رات میں قیام فرمایا، حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ رات کے بقیہ حصے میں بھی ہمیں نوافل پڑھاتے رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ واپس چلا جائے تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، حتیٰ کہ مہینے کی آخری 3 راتیں رہ گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے 30ویں رات میں ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں اپنے اہل خانہ اور ازواج مطہرات کو بھی بلایا، اور اتنا طویل قیام فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 3، امام احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ رات کے وقت مسجد میں آ کر متفرق طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی آدمی کو تھوڑا بہت قرآن یاد ہوتا تو کم و بیش 5-7 آدمیوں کی جماعت اس کے ساتھ مل جاتی اور وہ لوگ اس کی نماز میں شریک ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے حجرے کے دروازے پر چٹائی بچھا دوں، چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد نبی علیہ السلام باہر نکل کر اس جگہ تشریف لے آئے۔ مسجد میں جو لوگ جمع تھے وہ بھی ان کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ نمبر 4، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن عبد القاری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ماہ رمضان میں مسجد کو نکلا تو وہاں دیکھا کہ لوگ متفرق جماعتوں کی شکل میں ہیں، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز میں لوگوں کا ایک گروہ شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا اور انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں اکٹھا کر دیا۔ پھر میں ایک مرتبہ دوبارہ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکلا۔ اس وقت لوگ اپنے امام کے ساتھ نماز میں شریک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ نو ایجاد کام کتنا اچھا ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سوتے ہیں اس حصے سے افضل ہے جس میں یہ بیدار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد رات کا آخری حصہ تھا اور لوگ رات کے ابتدائی حصے میں قیام کرتے تھے۔ نمبر 5، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں یزید بن رومان سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ماہ رمضان میں 23 رکعتوں کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ نمبر 6، امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں انفرادی طور پر 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تشریح: ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سالانہ لوٹ سیل لگائی جاتی ہے اور تھوڑی سی محنت پر بے حد و شمار اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 2 خصوصی عبادات اہل ایمان کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز تراویح ہے اور دوسری عبادت اعتکاف ہے، جس پر کلام اگلی حدیث کے ضمن میں آئے گا۔ دراصل یہ دونوں عبادتیں شب قدر کو حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہیں۔ چونکہ شب قدر کی تعیین نبی علیہ السلام کو بھلا دی گئی تھی اور اب کسی رات کو شب قدر کے لیے متعین نہیں کیا جا سکتا اور ہر شخص اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، اور اس کا نہایت سہل طریقہ نماز تراویح ہے، جس میں طویل قیام ہے، اور اعتکاف ہے، جس میں 10 دن تک اپنے آپ کو دنیا کے تعلقات اور معمولات سے کاٹ کر انسان اللہ کے در کا بھکاری بن جاتا ہے۔
اس ناکارہ کو زیر تذکرہ احادیث کی تشریح سے ہٹ کر نماز تراویح سے متعلق چند گزارشات پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب زمانے کی گردش ہمیں ایک ایسے دور میں لے آئی ہے کہ نماز تراویح کا اہتمام کرنے والے لوگ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ گلی محلے کی وہ مساجد جہاں کبھی نماز تراویح میں ایسی رونق ہوتی تھی کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا، اور ہر چھوٹا بڑا گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر نماز تراویح میں شرکت کو اپنے لیے باعث سعادت اور موجب اطمینان و سکینت سمجھتا تھا، اب جدید سہولیات کی فراوانی کے باوجود نمازیوں کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس ناکارہ کے نزدیک اس کی حسب ذیل وجوہات اور اسباب ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی یا کر دی گئی ہے کہ تراویح کی نماز تو محض ایک نفل نماز ہے، اور نوافل میں اصول یہ ہے کہ پڑھ لیے جائیں تو بہت اچھا اور نہ پڑھے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اس دلیل کو سن کر یوں بھی متاثر ہوتے ہیں کہ فرض نمازیں تو 5 ہیں اور وتر کی نماز واجب ہے، اب اگر تراویح کا اہتمام بھی فرائض کی طرح ہونے لگے تو ان میں اور فرائض میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن ان حضرات نے یہ بات کہتے ہوئے اس پہلو پر غور نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جن الفاظ، اسلوب اور ترکیب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، انہی الفاظ، اسلوب اور ترکیب کے ساتھ نماز تراویح کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ روزوں کے حوالے سے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور نماز تراویح کی مناسبت سے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ان دونوں ترکیبوں کی یکسانیت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام جس مضبوطی اور پختگی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کو گناہوں کی معافی کا سبب قرار دے رہے ہیں، اسی مضبوطی اور پختگی کے ساتھ نماز تراویح کو بھی گناہوں کی معافی کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ نیز صامہ اور قامہ میں بھی صرف صاد اور قاف کا فرق ہے، ورنہ ان دونوں لفظوں کا وزن بھی یکسانیت کی علامت ہے۔ گویا نبی علیہ السلام تو روزے اور تراویح میں فرق نہیں فرماتے، جبکہ متفکرین اس میں فرض اور نفل کا فرق تلاش کرنے پر اصرار فرما رہے ہیں۔ گو کہ یہ ناکارہ نماز تراویح کو فرض قرار نہیں دے رہا، کیونکہ حقیقت میں وہ فرض ہے ہی نہیں۔ اس ناکارہ کا منشا صرف نماز تراویح کی اہمیت کو نمایاں کرنا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے اسلوب بیان سے واضح ہے۔ ان حضرات نے اس پہلو پر بھی غور نہیں فرمایا کہ انسان جو نمازیں پڑھتا ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے فوت ہو جانے پر انسان ان کی قضا کر سکتا ہے، جیسے فرض نمازیں اور وتر وغیرہ، اور بعض وہ ہیں جن کے فوت ہو جانے پر شریعت نے ان کی کوئی قضا نہیں رکھی ہے، مثلا نماز جنازہ اور نماز عیدین۔ اسی وجہ سے ہر شخص نماز جنازہ اور نماز عیدین کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ نمازیں اس سے چھوٹ گئیں تو وہ ان کی قضا نہیں کر سکے گا۔ یہی حال نماز تراویح کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی قضا نہیں رکھی ہے، لہٰذا نماز تراویح کا اہتمام تو نہایت شدت کے ساتھ ہونا چاہیے، چہ جائے کہ انسان اسے نفلی نماز کہہ کر چھوڑنے کا جواز اور بہانہ تراشنا شروع کر دے۔ نمبر 2، بعض لوگوں کے لیے نماز تراویح چھوڑنے کا عذر تھکاوٹ اور گرمی کی شدت ہے۔ ایسے لوگ نماز تراویح نہ پڑھنے کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ سارا دن محنت مزدوری، دفتری کام کاج اور بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اتنی ہمت نہیں رہتی کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھیں، کیونکہ اس طرح مزید تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ موسم گرما میں یوں بھی رات مختصر اور دن طویل ہوتا ہے، اس لیے نماز تراویح کے بعد اور سحری کے لیے بیدار ہونے تک درمیانی وقفہ بہت کم ہو جاتا ہے، جس میں نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس بے خوابی کی وجہ سے روزے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے فرائض کو ترجیح دینی چاہیے اور نوافل چھوٹ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان حضرات نے اس پہلو پر غور نہیں فرمایا کہ کیا انہیں صرف نماز تراویح کے لیے کھڑے ہونے میں ہی تھکاوٹ ہوتی ہے، یا کسی اور کام میں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے اور وہ گرمی کی شدت سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق صرف نماز تراویح کے ساتھ ہو تو یہ ناکارہ اپنی حیثیت اور مقام سے بڑھ کر ایسے افراد کو فتویٰ دے گا کہ ان کے لیے تراویح کی نماز میں عدم شرکت کی گنجائش ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، کیونکہ انسان کو بہت سے کاموں میں تھکاوٹ ہوتی اور گرمی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں ترک نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے،
اور بعض اوقات وہ فائدہ بھی نہایت حقیر اور معمولی ہوتا ہے، تو پھر اس تھکاوٹ اور گرمی کی شدت کا نزلہ صرف نماز تراویح پر ہی کیوں گرتا ہے؟ پھر نماز تراویح میں شرکت کرنے کی وجہ سے جن لوگوں کو نیند پوری نہ ہونے کی شکایت ہوتی ہے، کیا وہ اس وقت سے پہلے سو جاتے ہیں جب لوگ نماز تراویح پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں؟ اس ناکارہ کا تجربہ اس پر شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس وقت کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، اہل خانہ کے ساتھ شاپنگ میں یا ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر برباد کر دیتے ہیں اور رات گئے سوتے ہیں۔ نمبر 3، بعض لوگوں کے لیے نماز تراویح چھوڑنے کا عذر فقہاء اور ائمہ کے درمیان تراویح کی رکعات میں پایا جانے والا اختلاف ہے۔ ایسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مولویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، دوسرا گروہ اس کی رکعتیں 8 بیان کرتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ یہ مولوی تو کسی ایک بات پر متفق ہوتے ہی نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 8 پڑھی جائیں اور نہ ہی 20۔ ان حضرات نے اس پہلو پر غور نہیں فرمایا کہ جس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی کو اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے اور اسے ترک کرنا محرومی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی ایک خصوصی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا محبوب عمل ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس کی فرضیت کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنے پر سبھی متفق ہیں، اس لیے اسے نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، تو اس کا فیصلہ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو جس تعداد کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھے خود بھی اس راستے پر چل پڑے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلائل کی قوت کو دیکھے، تحقیق و جستجو سے کام لے، سواد اعظم کو دیکھے اور جس میں عقلی اور نقلی اعتبار سے پختگی دیکھے، اسی رائے کو ترجیح دے کر اس پر چل پڑے۔ یہ ناکارہ پہلے طریقے کو بہت زیادہ اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن تراویح کی نماز بالکل نہ پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ اپنے بڑوں کے راستے کو ترجیح دے لے۔ دوسرا طریقہ چونکہ عقلی طور پر بھی قابل قبول ہے، اس لیے ذوق تحقیق اور شوق جستجو رکھنے والوں کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس ناکارہ کے نزدیک اس طریقے کے مطابق 8 اور 20 میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دینے کے حسب ذیل پہلو ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، علماء کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس امت کے 3 بڑے فقہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس بات پر متفق ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتوں کی صحیح تعداد 20 ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رکعت تراویح کے سلسلے میں ایک قول 20 رکعت کا منقول ہے اور ایک قول 36 رکعتوں کا، اور اس میں بھی 20 رکعتوں کو ہی ترجیح ہے۔ گویا امت کے 4 بڑے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، جبکہ 8 رکعتوں کا قول بعد کے چند فقہا کا ہے، اس لیے پہلی رائے کو ترجیح دینا واضح بات ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے فرائض میں رہ جانے والی کمی کوتاہی کو سنن اور نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ یعنی اگر انسان کے نامہ اعمال میں فرائض کی کمی واقع ہو گئی تو اس کمی کا ازالہ سنن اور نوافل کے ذریعے ہوگا، لہذا سنن اور نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دن رات میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کی کل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ ان کے ساتھ نماز وتر واجب ہے اور اس کی کل 3 رکعتیں ہیں۔ گویا فرض اور واجب نمازوں کی کل 20 رکعتیں ہیں، اس لیے نماز تراویح کی بھی 20 رکعتیں مقرر کی گئیں تاکہ مکمل اور مکمل کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں ادا کی جانے والی مؤکدہ سنتوں کی کل تعداد 10 رکعت ہے۔ گویا فرائض کے علاوہ ہر شخص عام طور پر سنن مؤکدہ کی 10 رکعتیں روزانہ ہی پڑھتا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان ریاضت، مجاہدہ اور محنت و مشقت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں ان سنن مؤکدہ کی تعداد کو 2 چند کر دیا گیا اور 20 رکعت نماز تراویح مقرر کی گئی۔ نمبر 4، پورے سال میں انسان عام طور پر صلاۃ اللیل کی 11 رکعتیں پڑھتا ہے، گو کہ اس سے کم و بیش رکعتیں بھی ثابت ہیں۔
تاہم درمیانہ درجہ یہی ہے، اور ماہ رمضان میں انسان بکثرت نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے ملائکہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اس مشابہت کا تقاضا یہ ہوا کہ نماز تراویح کی رکعتیں اس سے دگنی ہوں، چنانچہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں مقرر کی گئیں، اور چونکہ 2 وتر نہیں ہوتے اس لیے 3 وتروں کو ملا کر یہ کل 23 رکعتیں بن گئیں۔ ظاہر ہے کہ 8 رکعت تراویح کی صورت میں یہ نہایت اہم اور قابل غور پہلو مفقود ہوتے ہیں، اس لیے عقلی طور پر 20 رکعت نماز تراویح کو ترجیح دینا امر معقول بن جاتا ہے۔ نمبر 5، رکعت تراویح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی نہایت اہم ہے کہ 8 عدد اقل اور 20 عدد اکثر ہے، اور اصول یہ ہے کہ عدد اکثر میں عدد اقل خود موجود ہوتا ہے، لیکن عدد اقل میں عدد اکثر موجود نہیں ہوتا، اس لیے 20 رکعتوں کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر تراویح کی رکعتیں 20 ہی ہوئیں تو وہ عند اللہ سرخرو ہو جائے گا، اور اگر تراویح کی رکعتیں 8 ہوئیں اور اس نے 20 پڑھی ہوئیں تو ان 12 اضافی رکعتوں پر بھی اسے ثواب ہی ملے گا، عذاب تو نہیں ہوگا، اور اگر تراویح کی 20 رکعتیں ہوئیں اور اس نے 8 پڑھی ہوئیں تو وہ 12 رکعتوں کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور یہ بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں بڑے اور عقل مند تاجروں کا خسارہ نقصان ہونے سے تو ہوتا ہی ہے، نفع کم ہونے کو بھی وہ خسارے ہی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس پر 8 عنصر ہوتے ہیں۔ یہی حال رکعت تراویح کا بھی ہے۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق کے لیے آپ کے مسائل اور ان کا حل کی 30 جلد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ناانصافی ہوگی اگر یہاں نماز تراویح پڑھانے والے حفاظ اور قراء اور ان کے رویے کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ان حضرات کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف، وہ حفاظ اور قراء جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندھے بہرے ہو کر نہیں گزرتے، وہ قرآن کریم کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بے، وہ حفاظ اور قراء جو قرآن کریم کے حروف اور اس کی حدود کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا پڑھا ہوا کوئی حرف سننے والوں کو سمجھ نہیں آتا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سر پر کوئی بوجھ لدا ہوا ہے اور وہ اسے جلد از جلد اتارنے کی کوشش میں ہیں۔ جیم، وہ حفاظ اور قراء جو ان دونوں گروہوں کے درمیان ہیں، اگرچہ وہ تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کرتے لیکن دوسرے گروہ کی طرح اسے پامال بھی نہیں کرتے۔ پہلے گروہ کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، تیسرے گروہ کی تعداد اس کی نسبت کچھ زیادہ ہے، جبکہ اکثریت دوسرے گروہ کی ہے۔ یہ ناکارہ اس دوسرے گروہ کے حفاظ اور قراء سے دست بستہ التجا کرتا رہتا ہے اور اس تحریر کے ذریعے بھی درخواست گزار ہے کہ خدا کے واسطے قرآن کریم کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال نہ کیجیے، اس کے حروف اور حدود کی رعایت کیجیے، اس کے اثرات سے متاثر ہونے کی کوشش کیجیے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر قرآن کریم کی سفارش مطلوب ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے، اسے خوش کیجیے تاکہ یہ بارگاہ خداوندی میں سفارش کرنے والا بن کر حاضر ہو، دہائی دینے والا بن کر حاضر نہ ہو۔ اگر اس طرح تلاوت کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہو، جو عام طور پر بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو اسے اپنی سعادت اور خوش نصیبی تصور کیجیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پیچھے گزر چکا ہے کہ رات کو قیام کرنے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے شب بیداری اور بے خوابی کے کچھ نہیں آتا۔ یہ ناکارہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے یہی عرض کرتا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے لوگ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے چاہیے۔ کم از کم درجے میں رمضان کا 1 مہینہ ہی قرآن کریم کے ساتھ گزار لیا کریں، اس کی ہم نشینی میں بیٹھ جایا کریں، اس کے ساتھ دن اور رات بسر کیا کریں، اس کی مہک سے اپنے دماغ کو معطر کیا کریں۔ اس ناکارہ کا عرصہ دراز سے یہی معمول ہے اور ہمیشہ اس کی برکات ہی کا مشاہدہ ہوا ہے۔ یہ ناکارہ اپنے ہر قاری کو اس تجربے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس تمام تفصیل سے زیر تذکرہ احادیث کا مفہوم بھی خوب اچھی طرح واضح ہو گیا، تاہم تکمیل کلام کے لیے نمبر وار چند سطریں ذکر کی جاتی ہیں۔
نمبر 1، متن کی پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان میں 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ چوتھی مرتبہ لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ انہیں نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے خود انفرادی طور پر بھی نماز تراویح نہ پڑھی ہو، گویا اس سے تراویح کی نماز با جماعت پڑھنے کا ثبوت مل گیا۔ اور چوتھی مرتبہ نماز تراویح نہ پڑھانے کی وجہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند آئی کہ مجھے اس کی فرضیت کا اندیشہ ہونے لگا۔ غالباً اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے روزہ اور نماز تراویح دونوں کی فضیلت کے لیے یکساں اسلوب اختیار فرمایا۔ اس کے باوجود اسے نفل کہہ کر چھوڑ دینا اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا، چونکہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا، اس لیے اب اس کی فرضیت کا اندیشہ نہ رہا، لہٰذا اس کا حد درجے اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہیں سے ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی معلوم ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی، سو واضح ہو گیا کہ در حقیقت یہ نبی علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام صرف اتنا تھا کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا جو معمول نبی علیہ السلام نے اس کی فرضیت کے اندیشے سے ترک فرما دیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اندرونی اور بیرونی خلفشار سے بچنے کی تدابیر میں مصروف رہے اور اس پر عمل نہ ہو سکا، اس معمول کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحال کر دیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کا امام مقرر فرما دیا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے بعد جماعت نماز تراویح سے پہلے لوگ متفرق طور پر رات کو نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ گھروں میں اس کا اہتمام کرتے تھے اور کچھ لوگ مسجد نبوی میں آ کر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ مسجد نبوی میں آ کر رات کو نوافل ادا کیا کرتے تھے ان میں سے بعض انفرادی طور پر پڑھتے تھے اور بعض لوگ 5-7 کی ٹولی میں جمع ہو کر با جماعت نوافل پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے 3 دن تک با جماعت نماز تراویح کے بعد پھر وہی پرانا معمول لوٹ آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت تک یہی معمول برقرار رہا، یہاں تک کہ انہوں نے با جماعت نماز تراویح کا سلسلہ جاری کر دیا۔ نمبر 3، متن کی پہلی روایت میں نبی علیہ السلام کا 3 راتوں تک تراویح پڑھانے کا ذکر آیا ہے۔ روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں راتیں مسلسل تھیں اور ان میں کوئی وقفہ نہ تھا، جبکہ فائدے کی تیسری روایت میں بھی 3 راتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں ایک دن کا وقفہ دکھایا گیا ہے، اس لیے بظاہر یہ متن کی روایت سے مختلف واقعہ ہے، اور اس وقفے والی روایت میں قیام اللیل کا دورانیہ بھی نمایاں کیا گیا ہے، یعنی پہلی مرتبہ کا قیام مختصر تھا اور رات کی پہلی تہائی پر ختم ہو گیا تھا، دوسری مرتبہ کا قیام اس سے طویل تھا اور اس میں آدھی رات لگ گئی تھی، اور تیسری مرتبہ کا قیام اتنا طویل تھا کہ لوگوں کو سحری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ اس لیے بظاہر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر رمضان میں نبی علیہ السلام کسی نہ کسی طرح صحابہ کو مخصوص اور محدود ایام میں ہی صحیح با جماعت نماز تراویح پڑھا دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت نماز تراویح کا سلسلہ اور معمول جاری کرنے کو نو ایجاد کام قرار دیا اور اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس ناکارہ نے اس کے لیے نو ایجاد کی تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدعت کا لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام اور ان میں سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بدعت کو اختیار کریں، چہ جائے کہ اسے ایجاد کریں، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور وہ گمراہی سے بچنے میں حد درجے احتیاط کرنے والے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نو ایجاد کام اس لیے قرار دیا کہ نبی علیہ السلام نے جماعت کا اہتمام ترک فرما دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی فرض کو نفل اور کسی نفل کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، متفرق طور پر نماز پڑھنے سے وہ روحانیت اور اجتماع کی برکت حاصل نہیں ہو پاتی جو بعض اوقات انسان کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔
پھر چونکہ نبی علیہ السلام سے خود بھی با جماعت نماز تراویح پڑھنے کا ثبوت تو ملتا ہی ہے، لہٰذا انہوں نے جماعت کا معمول بحال کر دیا اور اس بحالی کو نو ایجاد کام قرار دیا، اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس تعبیر کو اختیار کرنے کی دوسری اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے طریقے کو بھی سنت قرار دیا ہے، اور اپنی سنتوں کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت فرمائی ہے، جیسا کہ معتبر احادیث میں موجود ہے: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ لہٰذا اگر نفس تراویح ہی کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں اسے تھامنا اور اختیار کرنا ضروری ہوگا، اور اس پر بدعت کا اطلاق کرنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اس سے مراد وہ ہوگا کہ جو سنت